وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید کو ہم تمام کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ میرے اور آپ کے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر جو آیت نازل فرمائی اس کا تذکرہ کرتے چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں کے اندر کیا ارشاد فرمایا۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے مخاطب ہوا ہے اور بے شک ایمان والوں کے اوصاف بتائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے تذکرے فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اور ہمارے جیسے ایمان والوں کے معاملات اور ان کے عادات کس طرح سے ہونے چاہیے اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت جس کے اندر واضح طور پر فرمایا گیا کہ جو لوگ بے شک ایمان جو لوگ لاتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی سیجعل لہم الرحمن، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں سے محبت فرماتے ہیں، اور صرف محبت اللہ تبارک و تعالی کے پاس قائم نہیں رہتی بلکہ رب العالمین اس محبت کے اوصاف کو اپنے بندوں کے اندر بھی شامل فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے اللہ والے جو ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، اخلاص والے اعمال جو کرتے رہتے ہیں، نیک اعمال کے اندر ہمیشہ جو رہتے ہیں، تو دنیا والے بھی اللہ کے بندے بھی اس نیک عمل کرنے والے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو چاہتے ہیں، بڑی عقیدت اس کے ساتھ رکھتے ہیں، اور اس بندے کو اتنا چاہتے ہیں کہ وہ اگر کچھ کہہ دے تو اس پر عمل کرنے کے لیے راضی بھی ہو جاتے ہیں۔ انہی اوصاف کو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں فرمایا۔ جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں کے اندر اس بندے کے تعلق سے محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی بڑے اللہ والے آ جاتے ہیں اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ فلاں مقام پر کسی بڑے اللہ والے اور ولی اور کسی بڑے عالم اور مفتی کا بیان ہونے والا ہے، تو لوگ کیسے کھینچ کے چلے جاتے ہیں، دور دراز علاقوں سے جا کر ان کا بیان سننا، ان سے ملنا، ان کو دیکھنا۔ اور یہ عقیدت کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے دلوں میں یہ محبت کے تذکرے فرما دیتا ہے۔ تو انہی باتوں کو قرآن پاک کی ان آیتوں میں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ کیا تمہارے کمال کی وجہ سے لوگ تمہیں چاہتے؟ نہیں، اللہ کے فضل کی وجہ سے چاہتے ہیں، اللہ کے رحم اور کرم کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو چاہا جاتا ہے۔ اور آج معاملہ یہ ہو گیا کہ بہت سی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ہر چیز میں لوگ انسان کیا کہیں گے، انسان کیسے کہیں گے، لوگوں کا ڈر دل میں بیٹھ گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ فرمایا گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈر اپنے دلوں کے اندر رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے دنیا کے اندر راستے اور دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا ہے تو ان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے ڈرتا ہے تو گویا لوگ اس کو ہمیشہ روزانہ ڈراتے رہتے ہیں، اور جو ایک اللہ کے سامنے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کا ڈر اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ایک دوسرے سے نہ جانے کس بات کا ڈر ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھا گیا کہ بعض مرتبہ دوست سے ڈر رہا ہے، پوچھا گیا کہ بھئی
کیوں ڈرتا ہے؟ تو نہیں، وہ بڑا مالدار آدمی ہے، اگر اس کے سامنے سچ بول دیا جائے گا تو وہ ہم سے خفا ہو جائے گا، وہ ہم سے دوستی چھوڑ دے گا۔ یہ ڈر دنیا والوں کے لیے ڈر پیدا ہو گیا۔ اگر اس دوست کو، اگر ہم اس کی آخرت بچانا چاہتے ہیں اور حق اگر ہم کو معلوم ہے، اس دوست کے سامنے جا کر حق بیان کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے اپنے دوست۔ اس کا اسٹیٹس، اس کا دبدبہ یا اس کا جو ہے نام نمود دیکھ کر ہم کو جو ہے اس حق والی بات کو چھپانا نہیں ہے، بلکہ اس کے سامنے جا کر سمجھانا ہے کہ دیکھو میرے بھائی، یہ عمل کرنا ہے، یہ عمل چھوڑنا ہے، نیک اعمال کی طرف آنا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، کہ جس طرح میں اور تم دنیا کے اندر پورے کام کاج میں ہمیشہ ساتھ میں رہتے ہیں، چلو ایسا ایک کام کریں کہ جنت میں بھی ہم ساتھ رہ جائیں۔ اس طرح سے اپنے دوست کو سمجھانا چاہیے۔ آج معاشرے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر ایک دوسرے سے ڈر کر زندگی گزارا کرتے ہیں۔ فرمایا گیا قیامت سے پہلے بدترین زمانہ وہ ہے کہ جس کے اندر ماں باپ اپنے بچوں سے ڈرا کرتے ہیں کہ بچہ کہیں نکل نہ جائے، بچہ کہیں کچھ گالی بک نہ دے۔ ماں باپ ڈر رہے ہیں اپنے بچوں کو سمجھانے کے پر۔ ماں باپ جب دیکھتے ہیں کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں اپنے بچوں سے۔ ان کو اگر کچھ بات کہنا ہے، کچھ بولنا ہے، تو ماں باپ جو ہے ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ مار دے، ہاتھ اٹھا دے، غلط بول دے، گالی دے دے، غصہ کر دے۔ تو یہ بدترین زمانے میں جو ہے اس وقت ہم چل رہے ہیں۔ رشتے ہمارے کہاں ہیں، کدھر گئے، کیسے حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آج جو ہے سسرالی رشتہ داروں سے، بچے والوں سے ڈر رہے ہیں۔ بھئی کیوں؟ کس لیے ڈر رہے ہیں؟ کہ آپ نے ان کا کوئی خزانہ کھینچ لیا ہے، چھین لیا ہے؟ ارے آپ نے جو ہے ایک رشتہ جوڑا ہے، بس اسی رشتے کو نبھائیے۔ کہ کچھ کہا جائے کہ بھئی یہ کام اگر نہیں کریں گے تو بچی جو ہے بچے والوں کے سسرال والے یا اس کے گھر والے ناراضگی کا اظہار کریں گے، وہ ہم سے خفا ہو جائیں گے۔ کیا باتیں ہیں، کیا معاملہ ہے، کیا معاشرہ ہم نے بنا لیا ہے کہ ماں باپ بچے سے ڈر رہے ہیں، اور رشتہ بچی کا کرنے کے بعد پھر بچے والوں سے ڈر رہے ہیں، کسی لیڈر سے ڈر رہے ہیں، کسی بڑے بزنس مین سے ڈر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کا ڈر دل سے نکلنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر سچے طور پہ اللہ کا ڈر ہمارے دل میں رہے گا تو فرمایا گیا کہ آدمی سب سے زیادہ متقی پرہیزگار کب شمار کیا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں نا اکثر کہ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا اللہ والا ہے، یہ بڑا اللہ والا ہے۔ بھئی اللہ والا کسی اور کے سامنے رہ کر بتانا کوئی اللہ والا نہیں ہوتا، بلکہ سب سے بڑا اللہ والا وہ ہوتا ہے جو اپنی جو زندگی ہوتی ہے اور زندگی کے اندر خالی اوقات میں جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے، وہ سب سے بڑا اللہ والا ہے۔ لوگوں کے سامنے تو کوئی بھی پارسا بن کے آ جاتا ہے، میں ہوں، آپ ہوں، سب سے غلطیاں ہوتی ہے کہ کبھی کچھ حالات آتے ہیں، اچھا جو ہے دکھنے اور دکھانا چاہتے ہیں، لیکن جو خلوت والی جو زندگی ہے وہ اگر اللہ کے ڈر سے چل رہی ہے تو سمجھ لینا وہ وقت کا ولی ہے، وہ اللہ والا ہے، کیونکہ اس کو اس وقت میں کوئی آمنے سامنے کوئی نہیں دکھتا۔ اکیلے جب رہتا ہے اور اس کی جو اکیلے والی جو زندگی ہوتی ہے، جتنا وقت وہ اکیلے میں گزارتا ہے، وہ اگر اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے، اللہ کا ڈر دل کے اندر رکھ کے پیدا کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو سمجھ لینا وہ سب سے بڑا اللہ والا ہے۔ آج دوہری معیار کی زندگی ہم گزارتے ہیں، اللہ کا ڈر، خوف۔ آج حالات ہمارے ایسے ہو گئے کہ بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں مسجدوں کو آتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کس لیے آ رہے ہیں؟ کیا نمازی بننے کے لیے؟ کیا لوگ ہم کو یہ کہیں کہ بڑا متقی، بڑا پرہیزگار ہے، 5 وقتہ نمازی ہے؟ یہ اگر ہمارے دل کے اندر آ جائے تو سمجھ لینا یہ ہماری عبادتیں بیکار ہو جائیں۔
ہم اللہ کے گھر میں مسجد میں اس لیے آ رہے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، مانگیں گے، اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں گے کہ رب ذوالجلال کہ تیرا کرم اور فضل ہے کہ تو نے اپنے گھر میں بلایا ہے، ورنہ ہم بھی کہیں اور راستوں پہ پڑے ہوئے نظر آتے تھے۔ تیرے فضل کی وجہ سے ہم تیرے گھر میں آئے ہیں، ورنہ آج ہم کہاں دواخانوں کی نظر ہو جاتے، ورنہ آج ہم کہاں اپنے دوسری مصروفیات میں مبتلا ہو جاتے۔ رب ذوالجلال تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے ہم کو اپنے سامنے سجدے کی توفیق عطا فرمائی۔ نمازی بننا، لوگوں سے کہلوانا، یہ ہمارا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ کے سامنے متقی بن جائیں، اللہ کے لیے پرہیزگاری والی زندگی میں آ جائے۔ آج ڈر کی عالم میں کیا کیا ہو رہا ہے، دوست سے ڈر رہا ہے، بھائی بہن سے ڈر رہا ہے، بہن بھائی سے ڈر رہا ہے، ماں باپ سے ڈر رہے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہمارے گھروں میں پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایسا راستہ بنا دیتے ہیں جو صراط مستقیم پہ لے جانے والا رہتا۔ پھر دوسری آیاتوں میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، جنتان فرمایا، 2 جنتیں اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ آج دنیا والوں سے کیا ڈریں گے؟ دوست پڑوسی سے کہتے بھائی ہمارا پڑوسی اگر تو تر شروع ہے، یا ہمارا پڑوسی اگر چڑچڑا ہے تو آپ اس کے مزاج کے حساب سے بات کریے، اس کو سمجھائیے کہ میرے بھائی میں دین پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں مسجدوں کو جانے کی کوشش کر رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ، تم بھی کل جس طرح میرے پڑوسی دنیا میں ہو، کل جنت میں بھی میں تمہیں اپنا پڑوسی دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر دیکھ لینا آپ کے اس میٹھے الفاظ کی وجہ سے اس کا دل نرم ہو جائے گا، آپ کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہوتے، اگر گاڑی تھوڑا سا اس کے گھر کے سامنے رکھ دیے وہ واویلا مچا دیتا ہے، کچھ بھی ذری سی چھوٹی سی بات اگر آ جائے، گھر بنا رہے ہیں، چھوٹی سی سیمنٹ گر گئی، کچھ آپ کا میٹیریل گر گیا، آپ اس سے معافی چاہ لیجئے، جا کے صاف کرا دیجئے، بات وہیں ختم ہو جائے گی۔ آپ اگر ہاں کیا کر لیں گے، دیکھ لیں گے، یہ باتیں اگر آ جائے گی تو میرے محترم بزرگوں دوستوں معاملہ سلجھنے کا بالکل بگڑ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے تعلق سے اتنی فضیلتیں، اتنے ارشادات فرمائے، صحابہ اکرام پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں پڑوسی کو ہم اپنی میراث پہ حصہ نہ دینا پڑ جائے۔ اتنی فضیلتیں، اتنا اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا۔ آج ہمارے گھر سے پانی نکلتا ہے، بازو پڑوسی کے پاس جا کے ٹھہر جاتا ہے، کون ہے اس کے ذمہ دار؟ ہم خود ہیں میرے محترم بزرگ۔ ہم اگر یہ کام نہیں کر کے اپنے گھر کے اندر ڈرین سسٹم اگر صحیح بنا لیں گے تو جتنا پانی جانا ہے وہ آپ موریوں میں چھوڑ دیجئے، وہ ڈرینیج پہ چھوڑ دیجئے، گھر کے بازو والے کو کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ اپنی گاڑی ٹھہرانا ہے تو پہلے آپ ایسا گھر کا سسٹم بنائیے۔ لوگ بڑی بڑی منزلیں، بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے پروجیکٹ بناتے ہیں، لیکن اگر پارکنگ کا صحیح انتظام نہیں کریں گے تو وہ بے فیض ہے، اس کا بنانا بھی بے فیض ہے۔ راستہ روکنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی کے تعلق سے حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جو راستے سے جاتا ہے، ایک کانٹا اور پتھر بھی اس کو نظر آ جائے وہ ہٹا دیتا ہے، اس کے ہٹانے پر صدقے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اور آج ہم خود راستے روکتے ہیں، گھر میں چھوٹی سی تقریب آ گئی، بڑا ڈیرا ڈال کے پورا راستہ، پوری گلی بند کر دیتے ہیں۔ بھئی اگر آپ کو دعوت کرنا ہے تو گھر میں کریے، لوگوں کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ معاشرے کے لوگوں کو کیوں آزماتے ہو؟ آپ کو اگر اللہ نے دیا ہے تو کوئی شادی خانہ چھوٹا موٹا لے لیجئے، وہاں کر لیجئے۔ تو یہ جو حالات جو ہمارے معاشرے کے اندر چل رہے، ایک دوسرے سے کدورتیں، ایک دوسرے سے نفرتیں، ایک دوسرے سے ٹکراؤ، اس کی یہی چھوٹی چھوٹی وجوہات ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم کو نظر آ رہی ہے، یہ ہمارے لیے آگے چل کے بہت بڑا فساد مچانے والی ہو جائے گی۔ ہمارے گلیوں کے اندر اگر کوئی ہمارا غیر مسلم پڑوسی ہے
تو آپ اس کو اخلاق بتلائیے، اس کے ساتھ اچھے معاملات کریے، اس کے ساتھ آپ جو ہے ساتھ دیجئے، اس کا برادران وطن کے ساتھ رہیے. پھر آپ دیکھ لیجئے کہ کسی کی مجال نہیں ہے، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھڑکانا چاہے، کوئی بھڑکنے والا تیار نہیں ہوگا. آج ہمارے اخلاق تھوڑے سے گر گئے، جس کی وجہ سے غیر بھی ہم سے دور ہو گئے، غیر تو غیر اپنے بھی ہم سے دور ہو گئے. گھروں کے اندر شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں، رسومات ہوتے ہیں، بہت ساری تقریبات ہوتے ہیں، محلے کا اور ہمارے علاقے کا بڑا MLA لیڈر یاد آتا ہے، لیکن ہمارا غریب پڑوسی رشتہ دار ہم کو یاد نہیں آتا ہے. پوچھا گیا کیوں نہیں بلاتے؟ تو نہیں، وہ بڑی دعوت تھی، بڑے لوگوں کی دعوت تھی. کیا کریں گے میرے محترم بزرگوں دوستوں، بڑے لوگوں کی دعوت لے کے کیا کریں گے؟ وہ آئیں گے 10 منٹ بھی جو ہے رکیں گے نہیں. آپ ان کے لیے ٹھیک ہے بھائی، ان کی خاطر کریے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان لوگوں کا بھی تو خیال کریے جو دعوتوں میں اتنی دور سے آتے ہیں اور اپنی جو ہے رشتہ داری نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ان کو نظر انداز ہم کر دیتے ہیں. بہت سی دعوتوں میں آج دیکھا جا رہا ہے، یہ دنیا کے ڈر اور حالات میں بتا رہا ہوں، دنیا کے آمنے سامنے لوگوں کے ساتھ روزمرہ زندگیوں میں یہ تذکرے اور جو ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ دعوتوں میں جاتے ہیں تو بڑے VIP سیکشن الگ، ایک نارمل سیکشن الگ، ایک نارمل سیکشن الگ. ہمارے وہ رشتہ دار کے دل کے اوپر کیا گزرے گی کہ جس کو اگر VIP سیکشن میں جانا ہو اور روک لیا جائے تو وہ ہمارے ساتھ کیسے معاملہ کرے گا، وہ ہمارے لیے دل سے کیا دعائیں دے گا؟ آپ کبھی تصور کیے ہیں؟ اگر کر لیں گے تو دیکھ لینا کبھی اس کی دعا عرش کو ہلا دے گی. اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جائے گا کسی کے دل کو تکلیف اگر دینے والے بن جاؤ گے. پورا سسٹم خراب ہے ہماری دعوتوں کا. آج اللہ کا ڈر اگر رہتا تو بڑی بڑی تقریبات، بڑے بڑے رسومات، بڑے بڑے شادی بیاہ اگر ہوتے ہیں، بڑا آدمی آیا تو بڑا استقبال ہوتا ہے، آؤ بھگت ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہے پہلے سے ٹیبل تیار رہتا ہے. بیچارے وہاں پر BP کے، شوگر کے بڑے بڑے لوگ، رشتہ دار بڑی عمروں کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب کھانا شروع ہوگا، کب شروع ہوگا. اور یہ صاحب نہیں، کوئی MLA صاحب آ رہے، کوئی بڑے MP صاحب آ رہے یا کوئی بڑے آدمی آ رہے، ان کے لیے 1 گھنٹہ انتظار کرایا جا رہا ہے. یہاں تک معاملہ نہیں رکا، اب اس کے آگے دولہا جو ہے، دولہے والے، دلہن والے جو کارڈ کے اندر جو تاریخ لکھ رہے ہیں وہ تاریخ بھی بدل جا رہی ہے. 12 بجے کے بعد جو ہے دولہا دلہن کبھی جو ہے شادی خانوں میں آ رہے ہیں. اب کتنے لوگ ہیں جو BP کے، شوگر کے مریض ہیں، نہ کھانا نکالا جاتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے تنگ آ کے، اور بہت سارے لوگ جو ہے دل میں نہ جانے کیا کیا کہتے ہوں گے، بس لوٹ کے چلے جا رہے ہیں. کیا فائدہ ایسی دعوتوں؟ دعوت کیوں دی جاتی ہے؟ دعوت اس لیے دی جاتی ہے کہ جب کبھی دولہا دلہن سے لوگ ملتے ہیں تو اس کو برکت کی دعائیں دی جاتی ہے. بارک اللہ لنا ولکم وجمع بینکما. یہ کیا ہے؟ یہی دعا لینے کے لیے تو دعوتیں سجائی جاتی تھی. آج یہ دعاؤں سے ہماری تقریبیں خالی ہوتی جا رہی. آدمی تنگ ہو رہا ہے، وہاں آ کر پریشان ہو رہا ہے دعوتوں میں آ کے کہ میں کیوں آ گیا. گھر کے اندر وہی سادہ چاول کھانا کھا لیتا تو اتنی بڑی مشقت برداشت نہیں کر سکتا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں دور دراز علاقوں کے اندر دعوتیں کرتے ہیں. پوچھا گیا کیوں؟ نہیں بھائی، بہت سارے لوگ جو ہے ہمارے رشتہ دار بہت زیادہ ہے، اگر ہم قریب کریں گے تو لوگ پورے آ جاتے ہیں. بھائی دعوت ہی کیوں کر رہا ہے تو؟ اور غریب رشتہ داروں کے تعلق سے ہم نے بہت سے ایسے بھی دیکھے کہ دور دراز دعوت تو جا کر آپ ان کو رخصت تو دے دیتے ہیں، جا کر تھوڑا سا اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آنے جانے کا سواری خرچ بھی دے دیجئے. بہت سے غریب لوگ ایسے ہیں جانا چاہتے ہیں لیکن 20-25 کلومیٹر جب شادی خانہ ہوتا ہے تو آنے جانے کے لیے پیسہ بھی ان کے پاس کرایہ نہیں رہتا. کیسے حالات ہو رہے ہیں ہمارے پاس، کیسے حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ کیسے راستے بنائے گا؟ جو اللہ کا ڈر نکل کر ہم دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. ایک اللہ کو راضی کر لو خدا را اللہ کے واسطے. فرمایا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے ڈر رہا ہے. اور گھروں کے اندر جو حالات ہیں، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے میرا پیغام ہے، اپنے ماں باپ کو اپنے سر کا تاج بناؤ خدا را اللہ کے واسطے.
وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہماری جنت ہے۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے، ان کی رضا حاصل نہیں کریں گے، تو جنت ہم کو کہاں ملے گی؟ میں نے معصوم بچے کا ایک تذکرہ کیا تھا کہ استاد نے کہا کہ بس ایسے ہی لوگوں کو جنت جہنم کے تذکرے کر دیے، پھر ساتھ میں کہا کہ بیٹا اگر تمہارے پاس تم کو سمجھ بوجھ ہے تو تم جو ہے جنت کی مٹی لے کے آ جاؤ۔ استاد ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے یوں کہہ دیا ہے۔ اب وہ پورے بچے پریشان ہو گئے، کہنے لگے جنت میں کیسے جائیں گے، کون مٹی لے کے آئیں گے؟ اب ایک معصوم بچہ شام تک سوچا اور کچھ مٹی جمع کر کے استاد کو لا کے دے دیا۔ اب استاد پوچھے کہ بھئی یہ کیا ہے؟ تو بچہ کہنے لگا جنت کی مٹی ہے، آپ نے بولا میں لے کے آ گیا۔ استاد نے پوچھا کیسے گئے تم، کہاں گئے، کیا گئے؟ تو کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ تو میں نے کہا اپنی ماں سے کہ تھوڑا سا آپ یہاں ٹھہریے، پھر ہٹایا، جو قدموں کے نیچے مٹی تھی وہ لے کر آ گیا، جنت کی مٹی میں نے آپ کے سامنے دے دی۔ معصوم بچہ ہے، لیکن اس کے حالات، اس کی محبتیں دیکھیے ماں باپ کے ساتھ کیسی ہیں۔ بھلے ہی وہ جنت کی مٹی نہیں ہوگی، لیکن اس کے خیالات اور اس کے اظہار اور اس کی محبتیں دیکھیے اپنے ماں باپ کے تعلق سے۔ اور آج کے معاشرے کے اندر ہمارا نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رشتہ داریاں نبھائی جا رہی ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اے اللہ کے بندو میں نے تمہارے مزاج کے حساب سے، میں نے تمہارے الفاظ کے حساب سے، میں نے تمہاری لینگویج کے حساب سے یہ اف کا لفظ اس لیے میں نے نازل فرمایا تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ جب کبھی کوئی ماں باپ کا نافرمان اگر یہ اف بھی کہنا چاہے تو رک جائے اور اپنی جگہ پہ ٹھہر جائے، آگاہ ہو جائے، خبردار کہ اپنی زبان سے اف تک بھی نہیں نکالنا۔ تو اللہ نے اس لفظ کو قرآن کے اندر نازل فرمایا اور ہمارے لیے سمجھانے کے لیے بتلایا کہ تم اپنی زبان سے اف تک بھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اے میرے بندو تم اپنے ماں باپ کے سامنے جھڑکنا نہیں، ان کی تذلیل کبھی نہیں کرنا، ان کی نافرمانی کبھی نہیں کرنا۔ بھلا بتلائیے کتنے ایسے نوجوان بچے ہیں جو آج اس آیتوں پہ عمل کر رہے ہیں۔ کوئی بات گھر کے اندر ناگوار گزر جائے تو بچہ کیا کیا کہہ دیتا ہے اپنے ماں باپ کو۔ یہاں تک ہم نے دیکھا کہ سلم بستیوں میں اور بعض علاقوں میں کہ بستی اس کے اندر نہیں ہے، بچے کے کردار کے اندر بات آ جاتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے، کس ماحول میں وہ زندگی گزار رہا ہے، کس معاشرے کے اندر وہ زندگی گزار رہا ہے۔ صحیح معنی میں اللہ کا ڈر اگر اس کے دل کے اندر آ جائے گا تو قسم ہے پروردگار عالم کی ماں کے سامنے کبھی بھی بدتمیزی سے پیش نہیں آئے گا۔ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو نصیحت کے الفاظ کہیں اور خود جو ہے عمل کر کے بتلائیں تو بچہ اس کا پابند ہو جاتا ہے۔ بچپن سے اس کو سکھانا چاہیے، مزاج بنانا پڑتا ہے، مزاج ایسے ہی نہیں بنتا بلکہ اس کے پیچھے محنتیں کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ کا ڈر دل کے اندر آ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے کرتے آگے جا رہے تھے، اچانک آپ کو تھکان محسوس ہوئی، دوپہر کا وقت ہے اور بھوک بھی شدت سے لگ رہی تھی۔ آپ نے اس درخت کے پاس بیٹھ گئے اور بیٹھ کر جو ہے تھوڑا سا اپنا جو بھی سامان تھا کھولا، اس کے اندر جو ٹفن تھا نکالا اور اس کو روٹیاں نکال کے کھانا شروع کر دیے۔ تو سامنے ایک چرواہا آپ کو نظر آیا، جیسے ہی اس کے اوپر نظر پڑی بال بکھرے ہوئے ہیں اور جو ہے کپڑے بھی جو ہے غبار آلود ہے اور جو ہے چرواہا ہے، بکریوں کو چرا رہا ہے، تو نظر اس کے اوپر پڑتے ہی آپ نے آواز لگائی کہ اے نوجوان، تو اس کو آواز دیتے ہی وہ قریب آیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوجوان آجا، تو بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، پہلی مرتبہ کہا گیا، اس نے جو ہے معذرت کر لی، دوسری مرتبہ کہا اس نے معذرت کر لی، تیسری مرتبہ بھی کہا تو اس نے معذرت کر لی۔ تو اس نے جو ہے بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ قریب آ کر کہا کہ حضرت آپ بار بار مجھے بلا رہے ہیں، آپ جو ہے خدا را اللہ کے واسطے آپ خود کھا لیجئے، میرا روزہ ہے،
تپتی ہوئی دھوپ ہے, بکریاں چرا رہا ہے, غبار آلود ہے, ایسے حالت میں بھی وہ بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے کی حالت میں ہے. میں کہتا ہوں کہ بھائی بہت سے لوگ جو کام کاج کرنے والے ہوتے ہیں بہانہ بناتے ہیں. رمضان کی نسبت سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو تیار کر لو کہ رمضان جب کبھی آ جائے, کچھ کام کاج کرنے والے ہیں تو آپ جو ہے رمضان کے روزوں کو مت چھوڑو. دیکھ لو یہ اللہ کا بندہ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے ایک مثال بن رہا ہے. اس نے کیا کہا, کہاں سے آیا ہے, تو کہا کہ کئی میل دور سے پیدل چل کے آ رہا ہے, بکریاں چرا رہا ہے, لیکن حالت روزے میں ہے. اب آپ نے دیکھا کہ جب یہ روزے میں ہے تو اب اس کا عالم بھی تھوڑا سا چیک کر لیں کہ کیا وہ ایمان والا بھی ہے یا نہیں ہے. تو لہٰذا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھاتے کھاتے اس کو کہا کہ دیکھو یہ جو مال جو بکریاں تم چرا رہے ہو یہ کتنی تعداد میں؟ تو اس نے کہا کہ قریباً 250-300 ہوں گے. تو آپ کھانے سے فارغ ہو گئے, ایک بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اچھی نظر آئی. تو آپ نے پوچھا کہ نوجوان ایک بکری تو مجھے دے دے اور اس کی جو قیمت ہے تو لے لے. تو اس نوجوان نے کہا کہ میں آپ کو جو ہے بکری بیچ نہیں سکتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں بیچ سکتا, میں تجھے پیسے دے رہا ہوں تو پیسے لے لے اور اپنے خرچ میں کر لے. اور کہا کہ جب اتنی بکریاں ہیں تو تیرے سردار تیرے مالک کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ تو نے ایک بکری بیچ دی ہے, پیسہ لیا ہے, خریدا ہے, میں نے خریدا ہے, تو نے بیچا ہے, پیسہ لے کے اپنی زندگیوں میں استعمال کر لے. تو اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کے بندے تجھے معلوم نہیں ہے, جا اپنے کام سے کام رکھ لے. وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آگے بڑھے, آگر عرض کرنے لگے کہ تو اپنے مالک کو کہہ دینا کہ جو ہے بھیڑیا آیا تھا, بکریاں حملہ کیا اور ایک بکری لے کر چلا گیا. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, اس نوجوان نے کیا خوب انداز میں ارشاد فرمایا. اس نے کہا کہ اللہ کے بندے تو نے یہ تو جو ہے مجھے کہہ دیا کہ اس جو ہے بکریوں کا مالک جو مجھ سے کل سوال کرے گا تو میں اس کے کہہ دوں گا, لیکن تو یہ نہیں سمجھ پایا کہ مالک الملک جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے, مالک ہے, جب میں اس کے سامنے ٹھہروں گا اگر وہ مجھ سے سوال کرنے پہ آ جائے گا تو کل میں اس کے سامنے جا کر کیا جواب دوں گا. یہ ایک چرواہے کا ایمان ہے میرے محترم بزرگوں دوست. آج ہمارے ایمان کو تھوڑا سا کمپیئر کر لیں, کیا اس طرح کا بھی ایمان کیا ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں؟ ہم اپنی زندگیوں میں کیسے حالات میں مبتلا ہو گئے ہیں. ذرا سا موقع مل جائے, ذری سی چھوٹی سی جگہ مل جائے, سامنے والے کو کیسا دھوکہ دے. آج یہ زندگیوں کا طرز عمل ہو گیا ہے. مال کیسے آ رہا ہے, کیسے حاصل کر رہے ہیں, اس کی کوئی پرواہ ہمیں نہیں ہو رہی ہے. بس ہمارے پاس آ جائے, میں کا گھر میرے محترم ہمیشہ خالی رہتا ہے. اگر کہیں گے تو اس میں ایک آدمی شامل ہو جائے گا, اس میں ایک آدمی آ جائے گا. بعض لوگوں کا یہ مزاج بن جاتا ہے, کس نے کیا, میں کرا, کس نے کیا, میں کرا. بھئی یہ میں کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انا ربکم الاعلی. میں کی صفت تو ہمارے رب کو زیبا دیتی ہے, انسانوں کو زیبا نہیں دیتی. اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے انا ربکم الاعلی, میں سارے جہاں کا رب ہوں. یہ اللہ کے لیے ہے اور میں ہمارے لیے زیبا نہیں ہے. ہم تو جو ہے ہم کہنا چاہیے, زبان سے کبھی نکل جاتا ہے, یہ الگ بات ہے, لیکن بعض لوگ تکبرانہ انداز میں, بعض لوگ سامنے والے کو گراتے ہوئے اس نے کیا کیا, میں کیا. رشتہ داروں کی اگر مدد کی ہے تو لوگوں کے سامنے کہہ دیتے ہیں کیا تھا یہ, کل میں اس کو مدد کرا تو یہ ترقی کرا. آپ کے کرنے پہ کچھ نہیں ہوا, اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا تو وہ ترقی کر گیا. ہم سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. والقدر خیری و شری من اللہ تعالی, اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا ہے. تقدیروں کے تعلق سے فرمایا گیا اچھی تقدیر بھی ہو یا بری تقدیر بھی ہو, یہ اللہ کی طرف سے ہونے والی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اچھا کام کرے تو ہم کریں, برا ہو گئے تو بھئی اس کی تقدیر میں تھا, ہو گیا. ارے آپ جان بوجھ کے اگر سامنے والے کا نقصان کر دیے تو کل اللہ کی بارگاہ میں پوچھے جائیں گے. کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا کہ بھلا بتلاؤ
کہ تم جانتے ہوئے اپنے بھائی کو دھوکہ دیے, تم جانتے ہوئے اپنے پڑوسی کو دھوکہ دیے, تم جانتے ہوئے اپنے بھائی بہنوں کو دھوکہ دیے, تم جانتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو دھوکہ دیے, تم جانتے ہوئے فلاں دکان والے کو دھوکہ دیے, تم جانتے ہوئے فلاں آدمی کو دھوکہ دیے, اللہ کی بارگاہ میں کل ٹھہرا دیا جائے گا, جنت میں جانے سے روک لیا جائے گا. اس لیے کہ حقوق العباد کا معاملہ مکمل ہونے تک اس بندے کا فیصلہ ہرگز نہیں ہو سکتا. تو قرآن پاک کی آیتوں پہ تھوڑا سا غور و فکر کرتے جائیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. آج لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی لوگ میری واہ واہ کریں, میرا چرچا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک لوگوں کے اندر ہماری محبت پیدا نہیں کرے گا جب تک کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے نہ بن جائیں اور اعمال صالحہ کرنے والے نہ بن جائیں. یہ وقتی طور پہ عارضی طور پر ہمارے لیے ہماری واہواہی کام آنے والی نہیں ہے. ہماری سب سے بڑی واہواہی وہ ہے کل میدان محشر میں لوگ ہمارے اعمال کو دیکھ کر رشک کرنے والے بن جائیں کہ کتنا بڑا اللہ والا ہے, کتنا بڑا تقوی پرہیزگار بندہ ہے. اس کے اعمال جب لوگوں کے سامنے کھول دیے جائیں گے تو لوگ دیکھ کر رشک کریں گے کہ ہائے دنیا میں یہ نظر نہیں آتا تھا, لیکن اپنی باطنی زندگی میں اور اپنی ظاہری اور باطنی زندگی میں دونوں طرح کی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو بغیر حساب کے لوگ جو جنت میں جانے والے ہیں اس کی فہرست میں اس کا نام ڈال دے گا اور کل جنت کا مستحق قرار دے دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو, ساری امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین کا سچا متقی اور پرہیزگار بنائے. ہم تمام کو تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. لوگوں کی واہ واہیت سے اللہ ہم سب کو بچائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حلال و حرام کی تمیز ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. رب العالمین مرنے سے پہلے ہم تمام کو کلمہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین.